سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس کا تذکرہ جاری تھا، اور اب تک ہم نے 9 باتیں ذکر کی تھی۔ 10ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ وعظ اور نصیحت وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، 2 طرح کی ہوتی ہے۔ جب ہم وعظ کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز یاد دلائی جائے۔ وقت، ماحول، شیطان کے فریب اور نفس کی خواہشات کے پیچھے انسان جب چلنے لگتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے ذہن و دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہیں، بھول جاتا ہے، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، گناہ میں انسان پڑ جاتا ہے، نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی چیز اسے بتائی جائے یاد دہانی کے لیے، ڈرانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، تو ان باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وعظ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سنتے ہیں وعظ کی مجلس لگی ہوئی ہے، وعظ سننے جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خوف دلایا جائے، ڈرایا جائے، آگاہ کیا جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعظ 2 قسم کا ہوتا ہے، 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وعظ کونی ہوتا ہے اور ایک شرعی ہوتا ہے۔ کونی کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی رد و بدل ہو رہا ہے، جو بھی چیز ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے۔ اور ایک شرعی ہوتا ہے کہ شریعت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو دیکھ کر ڈر جائے۔ تو 2 قسم کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ کونی وعظ کا ذکر کیا اس آیت کے اندر، جس سے انسان ڈر جائے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو سزا نازل کی، جو سزا اتاری، جو دوسروں کے لیے کیا بنی ہے؟ عبرت بنی ہے، وعظ بنی ہے، نصیحت بنی ہے۔ اور متقیوں کے لیے بھی وعظ اور نصیحت ہے، وہ تقوی والوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ دیکھیے ان کو کیا نازل ہوا؟ عذاب نازل ہوا۔ عذاب کیا ہوا؟ نازل ہوا۔ ان کے یعنی بنی اسرائیل یہود کو ان کی سزا، ان کے گناہوں پر کیا سزا ملی؟ ان کو بندر کی طرح بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا۔ اب اس سزا کو دیکھ کر نصیحت پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ انسان ضرور پکڑے گا کہ اگر ہم نے ایسا کیا، یعنی شرعی احکام کو ٹھکرایا اور اس میں ہیلا سازی اور بہانوں سے کام لیا اور اس کو کیا، حالانکہ منع تھا، نہیں کرنا تھا، تو یہ سزا آ سکتی ہے۔ دیکھیے شرعی وعظ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس، انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ بات تو حقیقت ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو تمہارا رب ہے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء، اور شفا بھی آ چکا ہے، لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے جو شفا ہے وہ، اور تمہارے رب کی طرف سے جو نصیحت ہے وہ آ چکی ہے۔ وہ کیا؟ قرآن حکیم کی شکل میں۔ اس کو شرعی وعظ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم، اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ شرعی وعظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے انسان جو ہے عبرت لیتا ہے۔ اب دیکھیے جو کونی وعظ و نصیحت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ان لوگوں کو اثر کرتی ہے جن کا دل سخت ہو چکا ہے۔ سخت دلوں کے لیے یہ جو کائنات میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈرانے کے لیے، وہ نصیحت ان پر کام کر جاتی ہے، اثر کرتی ہے ان کے دلوں پر۔ اور کہتے ہیں کہ جو شرعی وعظ ہوتی ہے وہ سب کے دلوں پر نہیں اثر کرتی، شرعی نصیحتیں سب کے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ مثال سے بھی واضح کریں گے، وہ ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے
اگر یہ بتایا جائے کہ نماز نہ پڑھنے سے یہ سزائیں ملے گی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے یہ سزائیں ملے گی، کوئی انسان عشاء کی نماز پڑھے بغیر جان بوجھ کر سو جاتا ہے، اس کی سزا کتنی بھیانک ہے، اس کی سزا کتنی بھیانک ہے۔ ایک طرف سے اس کے جبڑے کو چیرتے ہوئے یہاں لے کے جایا جاتا ہے، پھر یہاں سے چیرتے ہوئے یہاں لایا جاتا ہے، ایک طرف کا ٹھیک ہوتا ہے دوسری طرف کا پھاڑا جاتا ہے، اور جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس طرف کا پھاڑا جاتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سزا ہے، یہ جو واز ہے، یہ کس پر اثر کرے گی؟ یہ سب پر اثر نہیں کرے گی، یہ اس پر اثر کرے گی جو اللہ کو پہچانتا ہے، اس کا دل نرم ہے، جو مومن ہے۔ تو یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کائنات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، ہاں، کبھی تیز بارش اور آندھی آ جاتی ہے، اس سے سب نصیحت پکڑ سکتے ہیں، ایمان والے بھی غیر ایمان والے بھی، کائنات میں جو، لیکن ہوتا کیا ہے، جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کچھ نیچر کا مسئلہ ہے، کچھ سمندر میں کچھ ہلچل ہوئی ہے جس کی وجہ سے طوفان آ گیا ہے، زلزلے آ گئے ہیں، سمندر کے اندر کچھ لہریں اٹھ رہی ہیں، اس کا کچھ سائنٹیفک ریزن بتا کر اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں کوئی زلزلہ آ جائے تو صرف اس کو اس کے ظاہری وجہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ سمندر میں کوئی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں یا جس کی وجہ سے طوفان آ رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی کہتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں یہ کفر بھی کرتا ہے، یہ اس کی وجہ سے نہیں، اس کو حرکت میں کر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو منسوب کس کی طرف کی جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ ایک مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ طور آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، کہ اگر یہ لوگ آسمان کی طرف سے یا آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں، اگر ان کو نظر آ جائے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گر رہا ہے تو یہ اس کو کیا کہہ دیں گے؟ یہ کہہ دیں گے سحاب مرکوم، یہ بھی کوئی تہبت بادل ہے جو نیچے آ رہا ہے، بادل ہے یہ کیا کہہ دیں گے؟ بادل ہے۔ حالانکہ یہ سزا ہوتی ہے، لیکن یہ کہہ دیں گے نیچر کا مسئلہ ہے، تو یہ اثر نہیں کرے گا ان کو، یہ اثر نہیں کرے گا۔ اس کی بات دیکھیے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اسی مصیبتوں کو دیکھ کر لوٹ بھی جاتا ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 65 میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ جب لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر سفر پہ نکلتے ہیں سمندر کے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب جب سمندر کے سفر پہ نکلے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں تو کوئی اور راستہ تو ہے ہی نہیں، طوفان آئے گا تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ حالانکہ جب طوفان نہیں تھا اور خشکی پر تھے، یعنی زمین پر تھے، سمندر میں نہیں تھے، تو کس کی عبادت کر رہے تھے؟ مختلف معبودوں کی۔ لیکن جب سمندر میں پہنچے، طوفان آیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کے لیے عبادت ہوگی اور اسی کو پکارتے، کسی اور کو نہیں، کوئی معبود کو نہیں پکار، ایک ہی معبود ہے وہاں۔ تو دیکھو یہ جو نصیحت کام ہو گئی، کام آ گئی، انسان رجوع کرنے لگتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن کہتے ہیں جب ان کو نجات اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، یعنی انہیں طوفان سے نکال کر سمندر سے پار کرا کے خشکی پر اور زمین پر لے آتا ہے، فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو کچھ وقت کے لیے تو وہ نصیحت پکڑ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ انسان ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی زندگی میں بہت بڑی پریشانی آ گئی، نیک متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، لگتا ہے اس کے بعد اب یہ گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں، اتنا متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد جب ٹھیک ہوا تو پھر وہی پرانی روش۔ تو یہ بتایا، اور اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مِّنَ الْمَوْجِ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو موجیں سمندر کی صاحبان کی طرح گھیر لیتی ہیں، یعنی سمندر کی طوفان کی منظر کشی ہے،
کہ جب سمندر میں جاؤ اور طوفان آتا ہے تو کیسی سچویشن ہوگی اور کیسے منظر ہوں گے، اس کا تذکرہ قرآن نے ایسا کھینچا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ہم اور آپ کو تو واسطہ پڑا نہیں ہے اور اللہ بچائے ہمیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو سمندر میں جانے کے بعد اور طوفان اور موجوں کا جو منظر ہوتا ہے یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. قرآن نے اس کو کھینچ کر بتایا کیسا منظر ہوتا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ایسے وقت میں انسان صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے. اس کو اتنے لمحے کے لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پوری کائنات کا چلانے والا ایک ہے اور وہ وہی اللہ ہے. وہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے. ابھی دیکھیے کچھ دن پہلے، چند دنوں کی بات ہے، جہاز جو ہے کریش ہوا کسی ملک میں، آذربائیجان میں. تو اس مسافروں میں سے کسی نے اپنا ویڈیو بنایا ہے. ہاں، اپنا ویڈیو، آخری ویڈیو جو ہے وہ شاید بچ بھی گیا. تو اس کی زبان سے کس طرح کے کلمات ادا ہو رہے تھے آخری ہے نا. اس کو بھی معلوم ہے کہ ایک ہی ذات. یہ مصیبت کا جو منظر ہوتا ہے، واعظ کا، ڈر کا، یہ انسان کو اندر سے بتاتا ہے کہ پوری کائنات ایک اللہ چلا رہا ہے اور وہی ہے اکیلے تنہا عبادت کے لائق. امتحان اس کا کب ہے؟ خوشگوار گھڑیوں میں، خوشگوار حالات میں وہ امتحان دے رہا ہے. باقی میں تو ہر کوئی پکار لے گا جب مصیبت میں آئے گا. تو یہ بتایا گیا. تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن سے نکال کر انہیں خشکی میں لے آتا ہے، بچنے کی حالت میں لے آتا ہے، صحیح سلامت کر دیتا ہے، تو کچھ تو ہوتے ہیں سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں کہ نہیں، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ سمجھ کھل کر سامنے آ چکی ہے. نصیحت پکڑ لے. اگر اس سے بھی کوئی نصیحت نہ پکڑے تو واقعی اس کا دل اب سخت ہو چکا ہے یا پھر مہر لگ چکی ہے. دل پر کیا ہوتی ہے؟ مہر لگ جاتی ہے. تو واعظ و نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. لیکن ہماری آیتوں کو جھٹلاتا کون ہے؟ انکار وہی کرتا ہے جو بہت زیادہ ناشکرا ہوتا ہے، بہت زیادہ متکبر اور تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہوتا ہے. تو یہ 11 باتیں. 12ویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ تقویٰ کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ متقی جو ہے اللہ کی آیات سے نصیحت لینے لگتا ہے. اللہ کی آیات سے نصیحت لینا یہ اصل ہے. کائنات کی آیات سے نصیحت لینا یہ دوسری چیز ہے. مومن کا اصل نصیحت پکڑنا کس چیز سے ہے؟ اللہ کی آیات سے. اللہ کی آیات مطلب شرعی احکامات، قرآن حکیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان سے نصیحت پکڑنا یہ اصل ہے ایمان کے بعد. یہ تو جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کبھی کبھی جب حالات اس کی زندگی میں ایسے آتے ہیں تب وہ پلٹ کر آتا ہے، وہ اس سے نصیحت پر. حالانکہ وہ بھی نصیحت کی چیزیں ہیں، لیکن ایمان والے کے لیے اصل نصیحت کس سے ہے؟ قرآن حکیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نصیحت پکڑا جائے. تو اس طرح سے کل 12 باتیں تھیں جو ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین.